سماعت کریں۔ فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، 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 جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ کہ دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، کہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، دیکھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سمجھ میں آ رہا ہے آواز کے کتنے بڑے دیوانے آ رہے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے اس آواز کے ساتھ ساتھ نعت رسول بھی سن لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اچھی آواز بھی سنتے ہیں اور اس آواز میں نعت مصطفیٰ بھی سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی اچھی قسمت سے نوازا ہے۔ اللہ اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا بھی کیا، اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے بہترین آواز بھی عطا کی، اور پلس آپ کو اللہ نے وسعت دی کہ ایسے مداحان کو بلایا جائے جو خوشبو اور مترنم آواز والے، تو کہیں سندل جلال پوری نظر آ گئے، اور ماشاءاللہ کیا کہنا عاشق رسول شکیل عارفی نظر آ گئے۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ اپنے جیب سے منگایا ہے یا اپنی پہنچ سے منگایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، وسعت دی، تب آپ کو یہ خوش نصیبی ملی۔ تو سماعت کریں آخری شعر جو اصل مقصد ہے۔ جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور آج فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کے ذات بابرکات کے تعلق سے 6 گوئیاں لوگ کر رہے ہیں، وہ اپنی قسمت کو روئیں، وہ اپنی قسمت کو روئیں۔ جسے رب پسند کرتا ہو، جسے رب کا محبوب پسند کرتا ہو، جسے رب کے محبوب کا دلارا پسند کرتا ہو، پھر آج کے یہ لوگ کہاں سمائیں گے، کہاں جائیں گے، وہ خود فیصلہ کریں۔ سنیں آل رسول پر اعتراض کرنے والوں،
آپ سوچتے رہے کہ شجرہ نسب باپ کی طرف سے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ آل رسول کہاں ہو گئے؟ تمہیں خبر نہیں؟ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے محبت کا ثمرہ عاشق و معشوق کے شاہکار کا نام فضل رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق و معشوق کے شاہکار کا نام فضل رحمان ہے۔ جہاں ساری وسعتیں، جہاں ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے محبت عاشق و معشوق شروع ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ عاشق و معشوق کا جملہ کیا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عاشق و معشوق کا یہ جملہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات تو اس کا خلاصہ بھی کر دوں۔ سمجھ رہے ہیں عاشق و معشوق کا مطلب؟ تو بتا دوں، عاشق و معشوق یعنی ذات محبوب جس فرد کامل سے محبت کرے وہ معشوق، اور ذات محبوب کی محبت میں جو خود کو فنا کر دے وہ عاشق کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ اسی عاشق و معشوق کے شاہکار کا نام فضل رحمہ علیہ السلام۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور پھر اللہ نے جب ان کو روئے زمین پر بھیجا تو کہا، تو ساری دنیا کو بتا دیا اپنے ذہن و دماغ کو سنبھال لے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ تجھے خبر نہیں میرا محبوب اسے اس قدر پسند کرتا ہے کہ اپنی لخت جگر عطا فرماتا ہے بصیرت بیوی کی شکل میں۔ ماں بصیرت بیوی کی شکل میں عطا فرمائی کہ عاشق و معشوق کے شاہکار پر تمہاری نظر صرف محبت کی اٹھے، بغاوت کی نہ اٹھے۔ جس دن تیری نظر بغاوت کی اٹھے گی، دنیا شاہد ہے، دنیا نے دیکھا ہے، صرف دنیا ہی نے نہیں زمین و آسمان نے دیکھا ہے، 18,000 مخلوق و نفوس نے دیکھا ہے کہ جس نے بغاوت کی نظر اے عاشق و معشوق کی طرف اٹھائی ہے وہ مٹ گیا اور ہلاک ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ بچا نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو۔ پھر شاہکار عاشق و معشوق کو اگر زبان یا دل یا دماغ قبول نہ کرے تو پھر سوچو ٹھکانہ کہاں ہے۔ اب آخری شعر میں بیان پڑھتا ہوں، سماعت کرے جو مقصد اصلی ہے ہمارا۔ اللہ جانتا ہے غلام نبی ہوں میں۔ پھر دیکھیں اس میں، اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہے ہم، اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہوں میں، اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہوں میں، اللہ جانتا ہے کیا لے ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا۔ ذات محترم ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت پذیروں میں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
کہ بات ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا علامہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پہ گفتگو کروں اور ان سے فیض حاصل کروں، استغاثہ پیش کرتا ہوں بارگاہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کہ سرکار نگاہ کرم فرمائے اور حقیقت کشائی فرمائیں، تاکہ آپ کے عشاق کو اس حقیقت کی خوشبو سے، اس حقیقت کی پھول سے خوشبو پہنچاؤں، اس حقیقت کے پھول سے خوشبو پہنچاؤں۔ سرکار نگاہ کرم فرمائیں، آئیں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس محبوبین میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس بعثت کے سلسلے سے قبل رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی محبت کے خاطر اس کائنات کو رونق بخشی، زمین بنائی، آسمان بنایا اور اس پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ نعمتیں اترتی رہی، نعمتیں اپنی جگہ نظام کائنات کی طرح منظم ہو گئی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے نسل انسانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ پھر نسلیں رفتہ رفتہ بڑھتی رہی، آدم کی اولادیں بڑھتی رہی اور آج آدم کی اولاد میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہے نا بھیا؟ آدم ہی کی تو اولاد ہیں کہ کوئی حیرت زدہ والی بات ہم نے کہہ دی ہے، کوئی حیرت زدہ والی بات کہہ دی ہے۔ اس روئے زمین پر جب ہم نے وجود پائی، اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محسوس کیا، نعمتوں سے اپنے آپ کو بہرور کیا، اللہ کی عطا کردہ رحمتیں اور نعمتیں ہمیں محسوس کرتی رہی اور ہم آگے بڑھتے رہے، ہماری نسلیں آگے بڑھتی رہی۔ رب ذوالجلال نے نسل انسانی کو جب راہ مستقیم دین حنیف سے ہٹتا دیکھا، اقرار ربوبیت کے خلاف چلتے دیکھا، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوبین میں سے انبیاء علیہ السلام کو اتارنا شروع کیا اور لوگوں کو راہ مستقیم دین حنیف کی طرف بلانا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہاں تک کہ اس روئے زمین پر انقلابیں آتی رہی، لوگ راہ مستقیم پر آتے رہے، وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار کیا اور تصدیق کیا، اور رب ذوالجلال کی رحمتوں کے سائے تلے نجات کا پروانہ لیتے ہوئے اس داعی اجل کو لبیک کہنا شروع کیا۔ اور یوں ہوا کہ آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کائنات کی تکمیل کے لیے اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا اور ساری دنیا کو دین حنیف کا پیغام اور دین حنیف سے بہرور اور مولا کی اطاعت گزاری، وہ فرما برداری اور اپنے رسالت کا اقرار اور پھر رب ذوالجلال کی رحمتوں سے ہمکنار کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور معاملہ یہ ہوا نظام کائنات کی طرح، نظام کائنات کے وقت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور قرب خاص کے بعد نظام کائنات کے تحت ظاہراً ہمیشہ رب ذوالجلال نے اپنی قربت بخشی، ہمیشہ کی۔ پھر اس روئے زمین پر نظام درہم برہم نظر آئے تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، شیاطین اٹھنے لگے، شیاطین کے قدم بڑھنے لگے، شیاطین کے دام و پیچ ہر طرف پھیلنے لگے، لیکن اسے کیا خبر تکمیل
تکمیل کائنات کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا ہے اور یہ تکمیل ہو چکی ہے. اسی لیے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان نے اپنی باجیں کھولی تو صدیق اکبر کی ذات سامنے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان نے اپنی باجیں کھولی تو صدیق اکبر کی ذات آئی. اے مردود تو کہاں اٹھ کھڑا ہوا؟ کیا تو نے رب کا کلام نہیں پڑھا؟ فالمدبرات امرا، اپنے محبوب کا صدقہ نے عطا کیا ہے اور اس نظام کو آگے بڑھانے کا، اس نظام کو آگے چلانے کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں پکڑایا ہے. سبحان اللہ. وہ شیطان ملعون دب گیا اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں، یہ نیابت، یہ خلافت اور یہ نظام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام و خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے آخرکار اس روئے زمین پر اولیاء اعظام صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تابعین تک، تابعین سے ہوتے ہوئے آخرکار ائمہ مجتہدین تک، ائمہ مجتہدین کے ساتھ رب ذوالجلال نے اولیاء اعظام کو اس روئے زمین پر شائع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت عطا فرمائی. اس کائنات سرشتی کے کھیونہار نے اس روئے زمین پر اپنے محبوب کا صدقہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اور پھر کہا یہ دیکھ یہ شاہکار ہے جسے اب تجھے تسلیم کرنا ہوگا. شیطان نے بڑے ہاتھ مارے، بہت پیر مارے، بہت اپنے دام و پیچ کا استعمال کیا. ہر طرح سے اس نے کوشش کی کہ لاؤ اس نظام کائنات کا شہرہ اور جو علم انہیں ملا ہے اسے چھین لے. تو آخرکار ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس نے بجلی کی شکل میں بادلوں کا ایک بڑا مینارہ لے کر بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور کہا اے ابن رسول اللہ، اے عبد القادر، سنو میں تمہارا خدا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ آج سے تمہاری نمازیں معاف، تمہارے اوپر نمازیں معاف، روزے معاف، احکام اللہ کی پابندی جو تمہارے اوپر فرضیت کے ساتھ واجبیت کا مقام رکھتا تھا وہ سب معاف. جو چیزیں تم پر حلال تھی وہ تو حلال ہی ہیں، جو حرام تھی وہ بھی حلال ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. اتنے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ غوثیت نے انگڑائی لی، آنکھیں کھولی، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا سننا تھا کہ شیطان میں آگ لگ گئی، تڑپ کر بھگا اور بھاگتے بھاگتے ایک دام و پیچ اور ڈال گیا، ایک پھندا اور پھینکا. کہا اے عبد القادر، تمہیں آج تمہارے علم نے بچا لیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے. اب تمہیں بتا دوں فضل رحمہ کی ذات وہ ذات ہے جسے رب نے اعلیٰ کیا ہے. تیری نظر خام اگر نیچی ہو تو میں کیا کرے بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آؤ غوث اعظم آپ کو اس روئے زمین پر نظام کائنات کی باغ و ڈور دی گئی. یہاں تک کہ صلحاء بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں اور اس وقت کے مفکرین و مجتہدین بتاتے ہیں، ولی اللہ بتاتے ہیں جن کی نظریں ما زاغ البصر وما طغى کی صدقے تھے. حضرت جملے میں اگر پکڑ ہو تو ترنت بتائیے. جن کی نگاہیں ما زاغ البصر وما طغى کی صدقے تھے، اس نگاہوں نے کہا تھا دیکھ لو عبد القادر کسی ذات یا کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، عبد القادر
القادر تو وہ ہے جو رب ذوالجلال کی عطا ہے، وہ عبد القادر جس کی اجازت سے سورج بھی نکلنا چاہے تو جب تک اجازت نہ ہو سورج نہ نکلے، ہوائیں چلنا چاہیں تو جب تک اجازت نہ ہو ہوائیں نہ چلے، وہ عبد القادر وہ ہے کہ نظام کائنات میں اگر تبدیلی لانی ہو تو جب تک غوثیت کبریٰ کی بارگاہ سے اجازت نہ ہو تبدیلی نہ آ سکے۔ پتا چلا عطائے مولا ہے، پتا چلا یہ محبت رسول کا صدقہ ہے، پتا چلا یہ مولا علی کے لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، غوث اعظم کی شخصیت وہ ہے جسے مولا علی چاہے، غوث اعظم کی شخصیت وہ ہے جسے فاطمہ چاہے، غوث اعظم کی شخصیت وہ ہے جسے رسول خدا چاہے، غوث اعظم کی شخصیت وہ ہے جسے رب ذوالجلال چاہے اور کائنات کا گرویدہ بنا دے۔ مجھے کہہ لینے دو، میرا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہی صدقہ فضل رحمہ کی ذات میں ہمیں نظر آئی جسے رسول بھی چاہے، جسے مولا علی بھی چاہے، جسے حسین بھی چاہے، جسے فاطمہ بھی چاہے، اور خود عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے جسے رب چاہے، جسے رب چاہے اسے کون سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضل رحمہ کانفرنس، خاندان حضور فضل رحمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، غوث اعظم کی شخصیت دیکھیں، غوث اعظم کی ذات بابرکات بھئی حضرت نے پہنایا ہے تو آج سرکار کی بارگاہ سے انشاءاللہ العظیم میرا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہی سب ذات بابرکات ہیں جس سے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ آج اس روئے زمین پر اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت، ایقان کی حفاظت، اور میں تو کہتا ہوں میرے جان کی حفاظت بھی انہی کے ہاتھوں میں۔ تو آج یقیناً ہمیں فیض بارگاہ فضل رحمہ سے عطا کیا جائے گا اور میری روح انشاءاللہ منور و مجلہ ہو کر جائے گی۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمارے غوث پاک کو، ہم سب کے پیر کو، پیران پیر کو، روشن ضمیر کو، وہ پیر جو قطب ربانی ہو، وہ پیر جو محبوب سبحانی ہو، وہ پیر جو شہباز لامکانی ہو، وہ پیر جو پیران پیر اور دستگیر بھی ہو، کہیں اگر میرا چاہنے والا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، میں مشرق میں رہوں یا مغرب میں رہوں، اور وہ کہہ دے میں پریشانی کے عالم میں ہوں میری مدد فرمائے، تو ایک پل میں ابھی اس کی باتیں پوری نہ ہوئی اور میں مدد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ پیران پیر دستگیر اتنے کمالات کے جامع ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کمالات کے جامع کیوں ہیں؟ اب آئے میں نے پوچھا بھئی آپ سوچیں گے نا، آپ سوچیں گے کہ یہ کمالات کے جامع ہیں تو انہیں یہ چاہیں تو انہیں چاہیں، لیکن سنتے بھی چلو، سمجھ میں آئے بات کہ صرف یہی ایک نقطہ نظر نہیں ہے، یہ تو ایک ادنا سا مولوی کہہ رہا ہے، رب کتنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے اور ہم سب کے غوث جانتے ہیں۔ یہ تو ایک مولوی کی زبان ہے، وہ مولوی جو گنہگار سراپا تقصیر کی شکل میں آپ کے روبرو ہے۔ رب جانے رب کتنا پسند فرماتا ہے اپنے محبوب کے نواسے کو، اپنے محبوب کے نواسے کو رب کتنا پسند فرماتا ہے، وہ تو وہ جانے، لیکن ہم کیا جانیں وہ بھی آؤ۔ ہم تو بس اتنا جانے کہ رب نے اپنے محبوب کے نواسے کو میرا ماوا بنا دیا، ہم سب کا ماوا بنا دیا، ہم سب کا ملجا بنا دیا، ہم سب کا کس بنا دیا، کیونکہ ہم رہے بے کس تو بن گئے بے کس۔ ہم سب کے بے کسا ہے وہ، مددگار ہے وہ، ہم سب کے حامی ہیں وہ۔ یہ اپنا حقیر
اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن محبت تو رب جانے اور وہ بے شک بے شک بے شک. ایک عام آدمی اگر رب سے محبت کرنے لگے تو رب کہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ اللہ، رب کہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. ایک عام بندہ اور پھر رب جسے پسند فرمائے اور اس کی ذات میں سراپا عشق ہی نہیں، ذکر و عشق پنہا ہو تو پھر رب اسے کتنا چاہے، یہ تو وہ جانے اور وہ جانے. بے شک بے شک بے شک. لیکن جب ہم نے دیکھا ہماری کم نگاہی، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اتنی رحمتوں، اتنی نعمتوں، اتنی عطا سے اپنے محبوب کے نواسے کو نوازا ہے، تو ہم نے کہا ذرا قریب جا کر اور دیکھیں کہ اور بھی خوبیاں موجود ہیں. تو ہم نے غور کیا کہ باپ کو دیکھیں کہ باپ کیسا ہے، یا خوبیاں خود بخود ان کے ذات میں آئی، یا خوبیاں اچانک سے ذات میں آئی، یا خوبیاں ایک دم سے ذات میں آئی. تو ہم نے غور کیا کہ رفتہ پہنچی ہے، رفتہ پہنچی ہے. اور رفتہ کیسے پہنچی ہے؟ مکمل تو رب جانے وہ جانے، میری نظر رفتہ کے معاملے میں اس لیے ہے کہ اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس لیے میری نظر ہے، میری نظر تو اتنی ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتاؤں. حضرت علامہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اکتساب فیض کے لیے حاضر ہیں. اپنے آبا و اجداد کی ذات پہ نظر ہے کہ اسی خانوادے سے اپنے قلب پوشیدہ کو منور کیا تھا. آؤ آج اسی سے روشنی ہم بھی حاصل کریں، آؤ اسی روشنی سے اپنے آنکھوں کو ضلع بخش دے، اپنے قلب کو منور کر دے. بارگاہ میں موجود ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا بارگاہ فضل رحمہ میں سرکار نگاہ کرم فرمائے. مولود شریف کے تعلق سے آج طرح کے سوالات اور طرح کے پروپیگنڈے رچے جا رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ ذات مصطفیٰ پہ بھی انگشت نمائی ہونے لگی. اچانک حضرت سیدنا فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان بیٹھ گئے. کہا بتاؤ مولانا احمد رضا معاملہ کیا ہے؟ مولانا احمد رضا معاملہ کیا ہے؟ کہا سرکار مولود شریف کے تعلق سے طرح کے سوالات اور طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مولود شریف کرنا کیا ہے؟ کہا مولود شریف کرنا تو میں بتاؤں گا ہی، لیکن پہلے آپ بتاؤ مولانا احمد رضا کی درود مولود شریف کیا ہے اور اس کا کرنا کیا ہے؟ تو ہم سب کے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، بارگاہ فضل رحمہ میں دست بستہ ایک مجدد دوسرے مجدد کی بارگاہ میں فیض لے رہا ہے کہ یہ مجدد تو دو مجددوں کے فیض لیے بیٹھا ہے، دو مجددوں کے فیض کو لیے اکابرین کے کرم کو لیے بیٹھا ہے. آؤ حاصل کروں، سبحان اللہ، آؤ اس نعمت کو حاصل کروں جس سے دنیا بہرامر ہو جائے، آؤ اس کرم کو حاصل کروں جس سے دنیا بہرامر ہو جائے. کہا سرکار میری نظر میں مستحسن و مستحب ہے، مولود شریف میری نظر میں مستحسن و مستحب ہے. تو سرکار نے نگاہ محبت اٹھائی، مسکرایا، کہا احمد رضا، مولانا احمد رضا سنو، مولود شریف ہے کیا؟ آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ممبر سجا لیے، ایک تخت رکھ لیے یا اسٹیج بنا لیے، شیرنی رکھ لیے، چند لوگ عاشقان مصطفیٰ اکٹھا ہو گئے اور ایک بندہ بیان کرتا ہے، دوسرا بندہ سنتا اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتا ہے. ایسے ہی مولود شریف مناتے ہیں، آخر میں شیرنی بٹتی ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو ہو جاتے ہیں. لیکن تم حبشہ کی ہجرت کو دیکھو گے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو گے، میدان بدر و حنین کو دیکھو گے، صحابہ کی رفتہ زندگی
وہ عشق مصطفیٰ کو ملاحظہ کرو گے تو صحابہ کی نظروں میں مولود شریف کیا ہے سنتے چلو. حبشہ پہ نظر آئے گی, حبشہ پہ نظر پڑے گی تو تمہارے سمجھ میں آئے گی. جنگ و بدر و حنین میں تمہاری نظر پڑے گی تب تمہیں سمجھ میں آئے گی. صحابہ کرام کی بارگاہ میں مولود شریف یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ منانے کے بعد شیرنیاں تقسیم نہیں کرتے تھے, اپنے سروں کو تقسیم کیا کرتے تھے. حسن یوسف میں کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے تھے تیرے نام پہ مردان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مولانا احمد رضا, میری نظر میں مولود شریف سنت ہے. میری نظر میں اب اس پر فقہا نے اور محدثین نے, اس وقت کے اکابرین نے, اولیاء اعظام نے نظر ثانی فرمائی اور ظاہر فرمایا کہ امام احمد رضا نے فقہا کی نظر میں, فقہی مسائل کی نظر میں اسے مستحب کہا ہے. اور حضرت سیدنا فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان محدثین اور احادیث مصطفیٰ اور ذات صحابہ کی کرامتیں اور ان کے قربانیوں کو دیکھ کر سنت کہا. سبحان اللہ. اور یہی نہیں پیارے, ذات فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان, ابھی تو میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی, ان کے تعلق سے گفتگو کی ہی نہیں, ابھی میں بتا ہی رہا ہوں. تو رب جس سے محبت کرے اس محبت کو وہ جانے اور وہ جانے, لیکن ہم تو اتنا جانے کہ ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ محبت کا کس طرف سے آئی ہے. آخر جیسے عام انسان, بھئی ہم ناز شریف پڑھ رہے ہیں, نذرانہ فلانے صاحب نے دے دیا, اے انعام فلانے صاحب نے دے دیا, اے انعام فلانے صاحب نے دے دیا. اگر ہم مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری بھی ملتی ہے, اور کچھ اگر بہتر مزدوری کرتے ہیں تو کچھ انعام بھی مل جاتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گاڑی چلانے والے 4 گھنٹے میں ہمیں یہاں سے لکھنؤ پہنچنا ہے اور وہ 4 گھنٹے میں کچھ منٹ کم پہنچا دیا تو کچھ لوگ خوش ہو کر کہتے ہیں کرایہ تو یہ بنتا ہی ہے, پلس یہ لے لو آپ. میں نے دیکھا ہے. تو دیکھا یہ آگے کے راستے الگ الگ ہیں, لیکن رب دے رہا ہے, عطا کر رہا ہے. رب کی محبت رب جانے اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ جانے. لیکن ہم نے دیکھا کس طرف سے وہ محبت آئی, تو ہم نے غور کیا کہ یہ محبتیں مل رہی ہیں. تو ایک محبت یہ بھی ہے کہ نسلی اعتبار دیکھ لیں, اصلی اعتبار کو دیکھ لیا, نسلی اعتبار دیکھ لیں تو ہم نے دیکھا ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ان کی ذات بابرکات کو دیکھا تو اللہ اللہ, یہ ذات بابرکات روح زمین پر ولایت کے تاجدار, جن کی نگاہیں, جن کی زبانیں, جن کا سینہ, وہ سینہ جو صدقے علم نشرح لکا صدقہ کا نظر آیا. ہم نے دیکھا کہ جن کی زبان ما ینطق عن الہوی کا صدقہ نظر آیا. ہم نے سراپا دیکھا تو عشق مصطفیٰ نظر آیا. اور جب دیکھا تو دیکھا دن میں روزے رکھ رہے ہیں, کئی دنوں تک بھوکے ہیں, لیکن پانی سے افطار بھی کر رہے ہیں اور پانی سے سحر بھی کر رہے ہیں. معاملہ چل رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کا موقع فراہم ہوتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے غور کیا کہ دنوں رات رب کی عبادت اور مولا کی محبت اور عشق مصطفیٰ کے شمع کو اپنے قلب میں روشن کیے, دنیا کو روشنی بخشنا چاہتے ہیں. تو آخر صلب حضرت موسیٰ جنگی دوست میں, صلب حضرت موسیٰ جنگی دوست میں وہ نور نظر آ ہی گیا جو ان قریب ساری دنیا کو روشن کرنے والا تھا. اور آخر وہ نور جب ایک خطا, ظاہراً خطا, لیکن وہ تھی رب کی عطا. حضرت ظاہراً ایک خطا لیکن وہ تھی رب کی عطا. یہ ڈور ہے آجا, یہ ڈور ہے آجا. آخر حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رسائی ہوئی اور آپ نے اس خطا جو ظاہر خطا ہے لیکن یہ رب کی عطا ہے, اس کے بس باغ کی باغبانی ملی. کتنے برس باغبانی فرمایا, آخرکار کہا سرکار
اب تو نگاہ کرم کرو، اب تو ہمیں آزادی دو۔ کہا ایک بات رہ گئی، وہ جو عطا سے نصیب میں آنے والا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو ظاہر خطا کو عطا کی شکل میں تبدیل کر دے، تمہیں اس سے نکاح کرنی ہوگی۔ کہا سرکار بالکل۔ کہا سنو تو، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی لولی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، تو بچا کیا؟ تو بچا کیا؟ کہا یہ عطا ہے، دیکھتے چلو۔ بچا کیا؟ کہا یہ عطا ہے، دیکھتے چلو۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ آخر نکاح خوانی ہوئی۔ کہا حجرے عروسی میں تشریف لے جاؤ۔ حجرے عروسی میں تشریف لے گئے، جیسے ہی داہنا قدم حجرے عروسی میں رکھا، ایک شاہکار مجسمہ عطائے مصطفیٰ، عطائے فاطمہ الزہرا، نعمت مولا کی شکل میں، نعمت مولا کی شکل میں فاطمہ ام الخیر کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ ام الخیر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اشارہ بھی ہوا، طاقت، قدموں میں طاقت بھی دیکھی، قوت سماعت بھی دیکھی، قوت بصارت بھی دیکھی، قوت گویائی بھی دیکھی، قوت دست بھی دیکھا، اور قوت پا بھی دیکھا۔ الٹے قدم لوٹ پڑے، الٹے قدم لوٹ پڑے۔ باغ میں زمین پر اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنائے، ذکر مولا میں، عطائے مولا کے انتظار میں لیتے۔ اچانک حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، دیکھا آپ نے، کہا اے ابو صالح، ما فعل ہونا، یا کیا کر رہے ہو؟ آج تو تمہیں حجرے عروسی میں ہونا چاہیے۔ کہا سرکار آپ نے جو خصوصیات بتائے تھے، آپ نے جو خصوصیات بتائے تھے، اس کے برعکس ہم نے پایا ہے، اس لیے آپ نے ہمیں یہاں پایا ہے۔ کہا اے ابو صالح، سمجھے نہیں، میری بیٹی اس آنکھ سے پاک ہے جو آنکھ کبھی برائی دیکھے۔ میری بیٹی ایسی آنکھ نہیں رکھتی، اس لیے وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ میری بیٹی ایسی آنکھ رکھتی ہے جس سے رب کے جلووں کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ میری بیٹی ایسی زبان نہیں رکھتی جس سے غلط بیانیاں ہو، میری بیٹی تو ایسی زبان رکھتی ہے، اس زبان سے پاک ہے جس زبان سے بے حیائیاں، برائیاں اور غلط بیانیاں ہو۔ میری بیٹی تو ایسی زبان رکھتی ہے جس سے عشق مولا و عشق مصطفیٰ اجاگر ہو، ایسی زبان رکھتی ہے، اس زبان سے پاک ہے اور اس زبان سے رحمت۔ ہاتھوں کا بھی معاملہ یہی ہے، سراپا وجود کا معاملہ یہی ہے۔ میں نے غور کیا، میں نے ملاحظہ کیا، میں نے مشاہدہ کیا، تو میرے سمجھ میں آیا، اے سہیل القادری، تو کیا سمجھے گا؟ تیری ادنا سمجھ، اگر تمہیں سمجھنا ہو تو تو کتابوں سے سمجھ سکتا ہے، علماء کے بیانات سے سمجھ سکتا ہے، صلحاء کے بیانات سے سمجھ سکتا ہے، بس اتنا سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، اور جس کی ماں حضرت فاطمہ ام الخیر ہو، تو بیٹا عبد القادر ہی ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، کا پالن ہار
بے شک نعرہ جب غور کر لیا، ہم نے جب غور کر لیا کہ یہ ماں ایسی ہو، باپ ایسے ہو، تو نظر پڑی حضرت علامہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پہ۔ باپ کو دیکھا تو صدقہ ابو صالح نظر آیا، ماں کو دیکھا بصیرت ماں، بصیرت بی بی ماں کو دیکھا تو صدقہ حضرت فاطمہ ام الخیر نظر آیا۔ ایک طرف عبد القادر اور ایک طرف فضل رحمان، صدقہ عبد القادر عطا عبد القادر فضل رحمان ہمیں نظر آیا۔ اور پھر یہ چیزیں ہم نے قریب سے دیکھنا تھی۔ ہمارے مطالعے بھی اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، ایک چھوٹا موٹا مولوی ہوں۔ ہم نے قریب سے دیکھا، ہم نے قریب سے دیکھا کہ آخر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اس روئے زمین پر آنے سے پہلے کیسی تھی؟ تو فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، یہ ابو صالح موسیٰ جنگی، تمہیں خبر ہے، تمہیں خبر ہے تمہارے صلب سے منتقل ہو کر فاطمہ ام الخیر کی شکم میں جو نور پل رہا ہے وہ کون ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں، جنت کی حوریں آ رہی ہیں۔ اچانک ایک بار ظہور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو گیا اور کہا، اے فاطمہ ام الخیر تمہیں خبر ہے کہ تمہارے شکم میں کون ہے؟ کہا میری ماں بتائیں تو کون ہے؟ کہا میرا بیٹا عبد القادر ہے، میرا بیٹا محی الدین ہے، میرا بیٹا محی الدین ہے۔ کہا اللہ اللہ، بشارتیں مل رہی ہے، کبھی فرشتوں کی، کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور کبھی خدا کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسی لیے تو شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا تھا، غوث اعظم درمیانے اولیاء چو محمد درمیانے اللہ اللہ۔ آخرکار غوثیت کبریٰ کے مالک، عطائے مولا، شاہکار عشق و محبت، نواسے مصطفیٰ حضرت سیدنا شیخ میر محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس روئے زمین پر تشریف لائے، اور ایک بس وہی سے کرامتیں تو شکم مادر میں رہ کر بھی دکھایا تھا، لیکن ظاہری کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی جب اس روئے زمین پر تشریف لائے، تو ظاہر کرامتیں ہونا شروع ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، آخر چاند کے معاملات میں سب تس بزب ہیں، سب کی زبانیں اور نگاہیں متحیر و متعجب ہیں، کیونکہ مطلع صاف نہیں ہے۔ آخر کیسے پتا چلے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نکل گیا ہے؟ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ آخرکار سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ایک ایسا نور، جو نور شکم فاطمہ ام الخیر سے روشن ہوا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے صلب مبارک سے نکلا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اس وقت بھی مکانے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مرجع خلائق، لوگ لوٹے چلو بارگاہ میں پتہ چیک کریں کہ آخر یہ رمضان کا دن ہے یا پھر روزہ نہ رکھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو گھر کے اندر سے آواز آئی، آج میرے بیٹے نے صبح صادق سے یعنی ختم سحر سے اب تک کے کچھ دودھ نہیں پیا، اپنے ماں کے دودھ کو منہ تک نہیں لگایا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ
کی ایام سیام ہے. میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے معاملے میں یہ کرامت کا ظہور دیکھا. اور جب صدقے غوث اعظم، صدقے عبد القادر، صدقے عبد القادر اور نگاہ عبد القادر اور سراپے عبد القادر کی شاہکاری گنج مراد آباد سنڈیلا کی طرف نگاہیں اٹھائی اور ہم نے صدقہ دیکھا، صدقہ عبد القادر دیکھا تو فضل رحمہ کی شکل میں ہمیں نظر آیا. وہ عبد القادر جنہوں نے نظام کائنات کی بھاگو دو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی شاہکاری فضل رحمہ سبحان اللہ اور کہا اب نے میری کرامتیں دیکھی ہے، اب میری شاہکاری فضل رحمہ. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تشریف لائے تو وہ بھی رمضان المبارک کے ایام تھے اور روزے کا معاملہ، مطلع کا معاملہ، چاند کا معاملہ وہاں بھی ظاہر ہوا. تو لوگوں نے پوچھا تھا اہل اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہ بتائے تو صحیح آج بھی آپ کا دیات ہمارے لیے قابل احترام اور مرجع خلائق ہے. تو سرکار نگاہ کرم فرمائے یہ دین کا معاملہ ہے. آپ نے کرامتیں بہت سنی ہوں گی، اولیاء اعظام کی ذات بابرکات کو بہت دیکھا ہوگا اور بہت ساری کرامتوں کا ظہور دیکھا ہوگا. لوگوں نے کرامتوں کے چرچے سنے، دیکھے بھی ہوں گے اور کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن فضل رحمہ کی ذات بابرکات ایسی ذات بابرکات ہے کہ دین قیم میں عطائے مولا میں محبت رسول میں کرامتوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. دین مصطفیٰ میں کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. جس نے دین کے ادنا سے مسائل میں بھی الجھنے کی کوشش کی اسے مکمل فضل رحمہ کی ذات نے سلجھا کر رکھا. ہر مسائل ظاہر و باہر فرما دی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے کوئی عالم کہہ دے کہ نہیں میاں یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. اکابرین نے آپ سے اکتساب فیض کے لیے آپ سے نقل فرما کر آپ کو ہی سند بنا ڈالا. سبحان اللہ. آپ 13ویں صدی کے تمام علماء کرام محدثین کے منبع رہے اور تمام محدثین کی سندیں آپ سے شروع کی جاتی ہیں. اللہ اکبر. 13ویں صدی میں وہ ذات بابرکات فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان ہے. اور آج ان کے ذات بابرکات کے تعلق سے چھ بھی گویا وہ سید ہیں یا نہیں. میاں تم کون ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ تو عاشق و معشوق کی اولاد ہے اور عاشق و معشوق کی اولاد ہے. پھر عشق نے اگلائی لی، معشوق نے عطائی کے دروازے کھولے اور اپنی لخت جگر بصیرت بیوی کی شکل میں عطا کر دی. کہا دنیا والوں یہ شاہکار عاشق معشوق کو تم نے دیکھ لیا، کہیں یہ نہ سمجھنا یہ تیری طرح ہے. میں نے اپنی لخت جگر دے کر یہ بتا دیا یہ تو میرا ہے اور میرا سمجھ یہ تیرے جیسا نہیں ہے، یہ میرا ہے اور میں نے اسے عطا کیا. کل اس نے مجھے عشق کے عطا گہرائیوں میں ڈوب کر عائشہ کی شکل میں ساری کائنات کو ام المومنین عائشہ کی شکل میں دیا. اور آج میں نے اپنی لخت جگر بصیرت بیوی کی شکل میں دے دیا کہ یہ میرا ہے. تو نے ظاہر سنا تھا العلی منی وانا من العلی، تم نے ظاہر سنا تھا الحسین منی وانا من الحسین، لیکن رسول تو جہاں نے یہ بتا دیا کہ تو نے سنا ہے. اب دے اس عشق و معشوق عاشق و معشوق کی شاہکاری دے، یہ میرا ہے اور میں سبحان اللہ. اس نے مجھے دیا تو میں نے بھی اسے دیا. یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے. اسی لیے حضرت سیدنا فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان 11ویں شریف کے موقع پر اپنے چاہنے والوں سے ارشاد فرمایا ارے سنو جاؤ شیرنیاں تو لے آؤ، میرے نانا جان
11ویں شریف مناتے تھے، آج ان کے محبت کی اظہار کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نانا جان کے محبت کا اظہار کا دن ہے۔ یہاں یہ زبان، یہ ایسی زبانیں اور ایسی زبانیں اور ترش کلامی عشق کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عشق کی بارگاہ میں وہ زبانیں قبول نہیں ہوتی، اور رب ذوالجلال نے علامہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوا کی ذات بابرکات کو عطا کر کے یہ ظاہر فرما دیا، سن میرے محبوب کے نواسوں کا جو ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، اور بخشش کا پروانہ لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے۔ اور یہ بھی سن لو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، اور یہ بیٹی رب کے پیارے محبوب نے عطا کی۔ سننا، غور کرنا ذرا، اگر یہ سید نہیں تو حضرت علی کون ہے؟ سیدوں کی نسل کہاں سے چلی ہے؟ اگر یہ سید نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سیدوں کی نسل کہاں سے چلی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ظاہر میں جسے نسل رونما ہو، پروان چڑھا ہو، حضرت ابراہیم اور دو بیٹے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ہی داغ مفارقت دے گئے۔ رب ذوالجلال کتنا پسند فرماتا ہے، میرے رب تو اپنے محبوب کو کتنا پسند فرماتا ہے، کتنا پسند فرماتا ہے، یہ تو ہی جانے اور جانے، اور تو بھی سمجھ لے، اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کی محبت میں رب ذوالجلال نے کائنات اور مخلوقات کو وجود بخشا۔ بس اتنا سمجھ لے، کتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ آج اسی محبت کا صدقہ ہے ہم کی چل رہے سروے زمین۔ اگر رب اتنی محبت نہ کرتا اپنے محبوب سے تو ہم بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ رب کی محبت کا معاملہ ہے، اور رب کی محبت کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بسمہ محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب کتنی محبت کرتا ہے یہ رب جانتا ہے، اور تمہیں جاننا ہو تو اپنے آپ کو دیکھ لو، اس کائنات کو دیکھ لو۔ تمہیں جاننا ہو تو رب کی محبت آخرکار اپنے محبوب کے دونوں بیٹے کو بلا لیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات سے نسل آل رسول چلی، حضرت علی سے منسوب ہوئی حضرت فاطمہ، اور نسل آل رسول رونما ہوتی چلی گئی، اور وہی فاطمہ کی لخت جگر حضرت فضل رحمہ کی ماں بنی، تو بلا تفسیر اور بلا کسی مثال اور بلا ہجت کے میں کہتا ہوں کہ وہی نسل چلی تو یہ بھی فضل رحمہ بھی آل رسول، بیٹی سے ہی نسل چلی، اور رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے اپنی بیٹی حضرت اہل اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اور عطا فرمایا تو اس بیٹی سے عشق رسول کا نمونہ فضل رحمہ کی شکل میں ظاہر ہے، اور وہ آل رسول جن کے نسلیں یہاں پر موجود ہیں، آپ دعائیں کرو فضل رحمہ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ ان کی بارگاہ، ان کی اولاد سے محبت کرنے والے کی شفاعت بارگاہ رسول خدا میں ضامن بن جاتی ہے۔ جو ان کی اولاد سے محبت کرے گا کل میدان حشر میں اس کی شفاعت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اللہ
گویا کی یہ بات وہی ہوئی کہ یہ آگے رسول ہے اور تمہیں سوال چنی چنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لخت جگر، حضرت بصیرت بیوی کے خون جگر کو پی کر یہ سامنے رونما ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں۔ یقیناً فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خون ان کے خون میں ہے۔ اس لیے تو علامہ فضل رحمان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا 11ویں شریف کا دن ہے، یہ میرے نانا جان کی محبت کے اظہار کا لے آؤ شیرنی، اور آپ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر میاں تم کون ہو؟ اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے بزرگان دین جو اپنے وقت کے ولایت کے تاجدار رہا کرتے تھے، بارگاہ فضل رحمہ سے وہ تاجداری عطا کی جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ رحمت و رضوان فلواری شریف جو فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ دیدار مصطفیٰ سے بہرہ رہا کرتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیا کرتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ دیدار کا معاملہ، وہ حجاب کا معاملہ، اچانک حجاب گر گیا، وہ دیدار بند ہو گئے۔ میں بے چین و بے قراری کے عالم میں سوچ و فکر میں پڑ گیا، کس طرف جاؤں، کہاں جاؤں، آخر کس سے ملوں، کون ہے جو اس بے قراری و بے چینی کو اطمینان بخشے۔ ہمیں اپنی نظریں پوری دنیا میں گھمائی، آخر کار بارگاہ فضل رحمہ نظر فرماتے ہیں کہ میرے قدم خانوادہ فضل رحمہ میں پڑنے تھے کہ وہ حجاب عشق و محبت ہے اور دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، وہ بارگاہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان۔ اسی لیے مجھے کہہ لینے دو، رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، یہی تو میرے محبت کے شاہکار ہے۔ میری محبت دیکھنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کو دیکھو، میری محبت دیکھنا چاہتے ہو خواجہ کریم نواز کو دیکھو، میری محبت دیکھنا چاہتے ہو مسعود غازی کو دیکھو، میری محبت دیکھنا چاہتے ہو تو فضل رحمہ کی ذات کو دیکھو، یہ میری محبت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے، حدیث قدسی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، جس نے کسی میرے بندے سے بغض و کینہ رکھا، میرے دوست سے، میرے محبوب سے تو دشمنی یا بغض و کینہ رکھا، تو اسے میرے محبوب کہہ دو کہ وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سن لو، اپنی زبانیں بند کر لو، اپنی غلط نگاہیاں بند کر لو، زبان کو کھولو محبت میں، نگاہوں کو کھولو محبت میں، تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں روشن ہو جائے گی۔ اور اگر اس نگاہ کو، اس زبان کو بغض و کینہ میں کھولا تو جان لے رب اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور نہ اسے دنیا میں عزت مل سکتی ہے، نہ اسے آخرت میں عزت مل سکتی ہے۔ اس لیے تمہاری نگاہ فضل رحمہ کی ذات پر پڑے، تم محبت کی نگاہ پڑے، تمہاری زبان فضل رحمہ کی ذات پر کھلے تو محبت کی زبان کھلے، اور تمہارا وجود اگر عشق و محبت کی گواہی دینا چاہے تو فضل رحمہ کی ذات پر گواہی دے، اور اگر ذرا بھی ادھر سے ادھر کیا تو اعلان جنگ دیکھ لو اپنے مولا کا، تمہاری دنیا بھی تاریک ہو جائے گی، اور آخرت میں رب ذوالجلال کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہتا ہوں من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان، جس نے میرے بندے سے جو میری محبت کی شاہکار ہے اگر عداوت رکھی تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہی فضل رحمہ کی ذات، ایسے ہی فضل رحمہ کی ذات میری محبت کی شاہکار ہے۔ اس سے اپنے قلب و اذہان کو، اپنے ایمان کو ضلع بخشو اور آخرت کو تابناک بناؤ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد
آباد رہے, باغ باغ جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. مولا کریم تیرے نیک بندے کے ذکر میں بیٹھا تھا, تیرے نیک بندے کے ذکر میں بیٹھا تھا, تیری محبت تیرے کلام مقدس کی تلاوت و ذکر میں بیٹھا تھا, تیرے محبوب کے محبت کے چرچے کر رہا تھا. اس میں ہم سے بشریت اور انسانیت کے بنا پر کہ الانسان مرکب من الخطا و نسیان کے بنا پر غلطیاں ہوئی ہو, میرے مالک و مولا تو اسے معاف فرما, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اپنے محبوب دو جہاں, اپنے محبوب دو جہاں تخلیق وجہ کائنات کے صدقے طفیل اور آلے تخلیق وجہ کائنات کے صدقے طفیل ہماری غلطیوں کو معاف فرما. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ لی ولنا ولکم وسائر المؤمنین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.